رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی، یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے. تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے. حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا. دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا. تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا. تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا. تو کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟ حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور ہمیں اس پر ایمان لا کر پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا، ابلنے لگے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے. اور استغفار کے لیے سمپل، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا.